بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ذی وقار لمبی داستانیں ہیں، ان کا کیا ساتھ تھا. بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینافلیکس کہ حضرت سے چند دن پہلے میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال اسی جگہ حسین یوسف میمن کو آپ نے شروع کرایا تھا کلام، تو آپ تشریف نہیں لائے میمن صاحب کی اصالہ ثواب میں، تو کہنے لگے اس دفعہ میں آؤں گا 21 نومبر برسی کے موقع پہ. تو اب یہ پینافلیکس ہے، پروگرام ہے، دعوت ہے، کمی ہے تو بس میرے یار کی جو تہ مزار چلا گیا. اور اس پہ 21 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اللہ شافی چوک کے قریب یہ محفل ہو رہی ہے، جس میں برائے سال ثواب پہلی برسی الحاج محمد یوسف میمن اور تعزیتی ریفرنس قبلہ الحاج سید احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پروگرام ہوگا، جس میں پورے پاکستان سے علماء اور نعت خوانان یوسف میمن صاحب کے صاحبزادے بھی آئیں گے. ان کے اصالہ ثواب کی نیت سے جو کلام وہ مجھ سے یہاں سماعت فرماتے تھے، 2 شعر پڑھ رہا ہوں. تمام ساتھی حضور کے بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی غلام شبیر قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے حضرت کو جب دعوت دینے گئے. بہرحال آپ ان کے اصالہ ثواب کے لیے ضرور تشریف لائیں. کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے تو حضرت کو اصالہ ثواب ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. یہی کلام وہ فرمائش کر کے یہاں سنا کرتے تھے کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے کشاں بکھر گئی، آپ مسکرا دیے کشاں بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، ایسا آقا کہ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا. بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. خلد جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ہیں ستارے بھول گئے. منوان وہی اشعار پڑھ رہا ہوں جو حضرت سماعت کرتے تھے. آخری شعر کی مناسبت سے یہ سماعت کرتے تھے کہ مدینے گئے تو ہوا کیا کہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ہیں ستارے بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے. آخری شعر کہ مدینے میں دیکھا کیا دیکھا، سب کچھ بھول گئے.
فقط اتنا یاد رہا، یہ گرا اور آخری شعر سماعت فرماتے تھے شوق سے کہ کیا دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا اور سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا کون محمد، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا وہ ہے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی یہاں دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے۔ آخری گرا اور کہہ دے سبحان اللہ، میرے آقا ہے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی یہاں دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہے حق سے ملا دینے والے، وہ ہے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی یہاں دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہیں حق سے ملا دینے والے، عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے اور برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے، ہمیں بھی عطا ہو نواسوں کا صدقہ، آقا صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں، جہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی۔ آپ اسٹیج پہ علماء اکرام کی زیارت کر رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے میں جس شخصیت کو، کیونکہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ آپ کے بعد دیگر خطاب سبزادگان کا بھی سنیں گے۔ حضرت خطیب پاکستان علامہ سید احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چھوٹے بھائی جن پہ آپ فخر کرتے تھے، حقیقت میں حضرت صاحبزادہ قاری متی اور رسول صاحب کی موجودگی میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ آپ بڑے بھائی تھے لیکن چھوٹے بھائی سے دوستانہ ماحول تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی آپ صاحبزادگان سے بھی سرپرستی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے وہی صاحبزادگان کو لے کے چلیں گے۔ میں گزارش کروں گا حضرت خطیب پاکستان صاحبزادہ علامہ قاری متی اور رسول صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا محمدا المصطفى صاحب الشفاعة إلى يوم القيامة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا وبنات سیدنا وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔ اور برادر مکرم پڑھا کرتے تھے کہ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی۔ وہ جوش بھی نہیں اور جو صدمہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی اس انداز کے ساتھ پڑھوں جس انداز کے ساتھ آپ سنا کرتے تھے اور وہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کا وہ جذبہ، ان کی وہ محبت، وہ پیار، جس انداز کے ساتھ انہوں نے شاہی جامع مسجد توتنا والی کے در و دیواروں سے سبحان اللہ کہلوایا، آپ بھول تو نہیں گئے نا؟ اب ہم نے دیکھنا ہے جس شخصیت نے 31 سال آپ کو سبق پڑھایا ہے سبحان اللہ کا، کیا وہ گردان آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں؟ کیا اب ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں، آپ تو سبحان اللہ ضرور کہیں نا؟ اور وہ محبت سے فرماتے تھے کہ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکا مینو، حضرت میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس بھی آنا، پر میں سنیا اتھے اس بھی آنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم میں سے گئے نہیں، ہم میں موجود ہیں، وہ ہم میں موجود ہیں، میرے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ بیٹا ہمیشہ اپنی باپ کی شکل ہوتا ہے، اس کی سیرت ہوتا ہے، دائیں دیکھتا ہوں تو سعید نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو سعید نظر آتا ہے، ادھر معین الدین ہے، ادھر فیض الحسن ہے، ادھر حاجی محمد نواز ہے، میرے بھائی جناب شیخ محمد سعید صاحب ہیں، محمد ملک عثمان بھٹا صاحب، جناب اجمل باجوہ صاحب، امجد باجوہ صاحب، میرے بھائی جناب عابد نذیر خان صاحب بیٹھے ہیں، بھائی نادر صاحب بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے محترم جناب ملک محمد رفیق بھٹا صاحب، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے سعید فاروقی کی محبت کا نظریہ بیٹھے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے ان کی روح راضی ہو جائے کہ جو سبق انہوں نے دیا تھا وہ انہیں یاد ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں اس انداز میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں آپ سے سامنے کچھ بیان کر سکوں، اس لیے کہ ہمارا درد اور ہمارا دکھ اجازت نہیں دے رہا۔ پچھلے جمعے جب مجھے حکم دیا کہ جمعہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اگلا جمعہ میں خود پڑھاؤں گا۔ فون پر بات ہوئی، بچوں نے مجھے کہا کہ چاچو ابا جی کہہ رہے ہیں کہ آج جمعہ پڑھا دے، طبیعت اگلے جمعے سنبھل گئی تو انشاءاللہ میں خود آؤں گا۔ میں نے ان کے حکم پر، اپنے بھائی کے حکم پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج تو جا، اگلے جمعے پھر اکٹھے بیٹھ کر تیری بھی بات سنوں گا، اپنے بچوں کی بھی بات سنوں گا۔ تو وہ محبت سے پڑھا کرتے تھے کہ رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ لوگ ڈراتے ہیں کہ قبر میں جاؤ گے بچھو ہوں گے، زہریلے جانور ہوں گے، نانگ ہوں گے۔ میں مانتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، عذاب قبر برحق ہے، لیکن میں عرض کرتا جاؤں کہ ایسی زندگی نہ گزارنا کہ جس زندگی گزارنے کے بعد تیری قبر میں کیڑے مکوڑے آئیں، تیری قبر میں زہریلے جانور آئیں۔ زندگی اتنی حسین اور اعلیٰ گزار کہ عشق مصطفیٰ کا جام پلا بھی صحیح، عشق مصطفیٰ کا جام پی بھی صحیح۔ جب مرنے کے بعد تو قبر میں جائے گا، لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی، جب قبر میں جائے گا پھر کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ محمد کے قدموں کے جوڑے نظر آئیں گے۔ زندہ میں تو قبر کی تیاری کر تو صحیح نا،
ان کا تو پیغام بھی یہی تھا کہ عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جلا لے. پھر اقبال کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور آپ نے بھی دیکھا جن حضرات نے نماز جنازہ میں شرکت کی, جنہوں نے شکل کو دیکھا, جنہوں نے آخری زیارت کی, وہ خود گواہی دیں گے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے, میں اس لیے ان کی تعریف کر رہا ہوں. جو بندہ خود قابل تعریف ہو, جو بندہ خود قابل تعریف ہو, وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. اس کی شخصیت جب سامنے آتی ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں. اور اس کی کیوں نہ تعریف ہو جو نبی کا ذکر کرے, اس کی کیوں نہ تعریف ہو, اس کا کیوں نہ چرچا بلند ہو, جس کی ساری زندگی یا پڑھنے میں گزری یا نبی کا عشق کرتے ہوئے گزری, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی ایسی حسین گزار جس نے 35 سال بلکہ 38 سال اپنی خطابت کی دنیا میں, 58 سال کی عمر ہے. برادر اکبر علامہ سید احمد فاروقی صاحب کی 58 سال عمر, اور 58 سال میں تقریباً میرے خیال میں 40 سال یا 38 سال ان کے خطابت میں گزرے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 20 سال کی زندگی ان کی تعلیم و تربیت میں گزری, لیکن سب سے زیادہ زندگی عشق مصطفیٰ میں, سب سے زیادہ زندگی عشق مصطفیٰ میں گزری. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا درس دیتے ہوئے گزری, اور یہی کہتے ہوئے گئے کہ لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی, لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی, پر میں سنیا اتھے اس بھی آنا, پر میں سنیا اتھے اس بھی آنا جدے مونڈے کملی کالی. میں سنیا اتھے اس بھی آنا جدے مونڈے کملی کالی. حضرات محترم برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب نے میرے والد گرامی امام الخطباء عاشق رسول مرد مقبول علامہ الحاج مولانا محمد فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ کے وصال با کمال کے بعد جس انداز کے ساتھ شاہی جامع مسجد توتنا والی کی خدمت کی, اور آپ نے جو ان سے محبت کی, ہم بھی اس چیز کے معترف ہیں, ہم بھی اس چیز کے معترف ہیں کہ آپ نے کمال محبت فرمائی, کمال شفقت فرمائی, اور ہر جمعے آپ کا ایک نیا انداز ہوتا تھا. ان کا خطاب کا انداز تو جداگانہ تھا, لیکن آپ کے سننے کا انداز بھی بڑا اعلیٰ ہوتا تھا, آپ کے سننے کا انداز بھی بڑا. شعر جو بھی پڑھ رہے ہیں نا, آپ انہی کے انداز میں پڑھ دیں تو یاد تازہ ہو جائے گی. بس مہربانی کریں. یہ آپ کا حکم ہے, لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. میں کوشش کرتا ہوں کہ سنا دیتا ہوں, پھر میں اجازت چاہتا ہوں بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ. تو یہ آپ کی محبت, آپ کا ذوق, آپ جب بھی جمعے پہ آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ میں وہ جذبہ, وہ تڑپ, وہ محبت, وہ پیار اس سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. ایک جمعہ پڑھ کر جاتے ہیں تو دوسرے جمعے آتے ہیں تو آپ کا ولولہ اور جوش اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے عزیزان برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب کے صاحبزادگان, میں نے ختم سوئم کے موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, یہ تعلیم یافتہ ہیں اور مزید تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑا بیٹا ایم اے اسلامیات ایم فل بھی کیا ہوا ہے, درس نظامی بھی ہے, اب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اور یہ چھوٹے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب الحمدللہ بیرسٹر بن رہے ہیں, ان کا بھی آخری سال ہے. چھوٹا بیٹا محمد عمار سعید جو اس وقت آسٹریلیا میں ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیکنیکل انجینئر بن رہا ہے. اور چھوٹا بیٹا محمد عبداللہ سعید, اس کا بھی آپ نے کئی مرتبہ خطاب سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں, اور یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میرے بھائی کا فیض ان کے ذریعے قیامت تک کسی طرح جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے بزرگوں کی امانتوں کا امین بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق اور پیار اور محبت ہے وہ کسی دولت کی وجہ سے نہیں,
کسی عمارت کی وجہ سے نہیں، کسی کاروبار کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور وہ تعلق یہ ہے کہ آپ بھی نبی کے غلام ہیں، ہم بھی نبی کے۔ تو میں جو ہمارا پروگرام اور شیڈول ہے، آج تعارفی نشست ہے، تعزیتی پروگرام بھی ہے برادر اکبر کا، خطابات کے حوالے سے نہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے بڑے عزیز بھتیجے حضرت مولانا حافظ محمد معین الدین مدنی یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز القدر مولانا فیض الحسن مکی صاحب یہ خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ صرف وہ شعر میں سنا کے میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، آپ کا ذوق ہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ نہیں، مسجد کے در و دیواروں سے آواز آنی چاہیے نا، بلند آواز سے۔ میں آپ کی طبیعت کو جانتا ہوں، آپ مجھ فقیر کی طبیعت کو جانتے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ برادر اکبر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس پر فخر ہے، وہ میرے اوپر فخر کرتے تھے اور میں ان پہ ناز کرتا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن علم و عمل میں بڑا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے علم میں بھی وہی بڑا ہوتا ہے، عمل میں بھی وہی بڑا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے، میں یہ ان کی مہربانی تھی کہ مجھے اس قدر عزت اور محبت دیا کرتے تھے۔ تو آپ بڑی محبت سے پڑھ کر فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، اے لوکاں مینوں آن ڈرایا، ملک صاحب، اے لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اوتھے اس بھی آنا جد مونڈے کملی، میں سنیا اوتھے اس بھی آنا جد مونڈے کملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، شوق میں، ایمان میں، ایقان میں برکت عطا فرمائے۔ برادر اکبر خطیب پاکستان، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ ان کے زیر سایہ آپ کی محبتوں کے نظر میں انشاءاللہ جس طرح برادر اکبر اس مسجد کی آپ کی جمعے والے دن اور دیگر لمحات میں آپ کی خدمت کے لیے پیش ہوتے تھے، انشاءاللہ ان کی اولاد بھی اور یہ فقیر بھی اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے، آپ کی محبتوں کی سماعت کے نظر کر ہوتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کی محبتوں کا دامن پکڑ کر آپ بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اب عزیز القدر مولانا محمد معین الدین مدنی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ فیض الحسن مکی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آپ تمام حضرات، میرے قبلہ والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ کے رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر اور ان کی کلخانی پر تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب
ہمارے غم میں برابر شریک ہوئے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو خطاب میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اب وہ خطاب ہمیں کبھی بھی سننے کو نہیں ملے گا، لیکن میرے قبلہ والد گرامی نے جو ساری زندگی دین متین کا درس دیا اور آخری لمحے تک کہتے رہے، میرے بچوں دین کا کام کبھی نہ چھوڑنا، آخری لمحے تک کہتے رہے، آخری دن تک یہی کہتے رہے کہ کبھی دین کا کام مت چھوڑنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن مجید میں اگر صبر کا ذکر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہی صبر ہے جو آج ہمیں بچائے ہوئے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس نے قرآن کے فرمان کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے دل میں سمو لیا، اس کی زندگی بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور یہ شعر میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا یہی شعر سن کر دل کو اطمینان ہوتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، لے او یار رب دے، یہی شعر میاں صاحب کا سن کر دل کو اطمینان ملتا ہے اور صبر بھی آ جاتا ہے اور سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ لے او یار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. میں پہلے جب بھی خطاب کرتا تھا تو میری آنکھیں اس دروازے کی طرف ہوتی تھی کہ والد گرامی کب آئیں گے. دو بج کر 20 یا 25 منٹ تک وہ پہنچ جاتے تھے، لیکن وقت آج تو بہت زیادہ ہو گیا لیکن وہ نہیں آئے. انجان ہوں میں، نہیں سمجھ سکتا کیسے جینا ہے اس زمانے میں. انجان ہوں میں، نہیں سمجھ سکتا کیسے جینا ہے اس زمانے میں. ابھی وقت نہیں تھا بابا جان، آپ نے جلدی کی ہے جانے میں. گھر کی رونق بھی لے گئے، مساجد کی رونق بھی لے گئے، محافل کی رونق بھی لے گئے. ابھی وقت نہیں تھا بابا جان، آپ نے جلدی کی ہے جانے میں. وہ آپ کا سر پر ہاتھ پھیرنا، وہ اپنے سر سے، اپنے ہاتھ سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر کر ہمیں سہارا دینا، اب ڈر لگتا ہے بابا جان کوئی بھی قدم اٹھانے میں. وہ جو خواب تھے آپ کے دین اسلام کی خاطر، وہ جو خواب تھے آپ کے دین اسلام کی خاطر، جب آپ ہی چھوڑ کر چلے گئے اب جیت کر کیا کرنا. ابھی وقت نہیں تھا بابا، آپ بہت جلدی چلے گئے. اگر رات کا پہر ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہوں، موسم کی شدت ہو اور ایک گھر میں گھر والے موجود ہوں جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں، اس موسم اور اس موسلا دھار بارش میں اگر اس گھر کی چھت اڑ جائے تو اس گھر کا کیا عالم ہوگا. والد گرامی کے انتقال کے بعد ہم بھی سوچتے تھے کہ اب کیا ہوگا. یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، لیکن ایک حدیث نے خدا کی قسم بہت سہارا دیا، بہت سہارا دیا. ایک غزوہ کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو گھر میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. تو
تو حضور علیہ السلام نے گھر میں پہنچ کر یوں کر کے اپنی باہوں کو پھیلایا اور آواز دی، میرے پیارے بچوں میری طرف آؤ۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک تک لگ گئے۔ جب وہ علم نشرح کے سینے سے لگے تو میرے آقا اتنے زہر و قطار روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک آنسوں سے بھر گیا۔ داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے بھر گئی۔ حضرت جعفر طیار کی زوجہ فرمانے لگی، آقا کہیں میرے سر کے تاج شہید تو نہیں ہو گئے؟ آقا نے کہا، تیرے شوہر کو بہت بڑا مقام ملا ہے، بہت بڑے بلند درجے پر فائز ہے۔ وہ زارو قطار رونے لگی۔ ان کی زوجہ کہنے لگی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جب اتنا کہا تو آقا نے فرمایا، اے جعفر طیار کی زوجہ پریشان نہ ہو، انا ولی فی الدنیا والآخرہ، میں تیرے بچوں کا اس دنیا میں بھی وارث ہوں، قیامت میں بھی وارث ہوں، جنت میں بھی وارث ہوں۔ میں دنیا میں بھی وارث ہوں تیرے بچوں کا۔ جب یہ حدیث ذہن میں آئی تو دل کو تسلی ملی۔ اس لیے میں نے پہلے آیت پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آقا تو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور اس رحمت للعالمین میں ہم امتی بھی شامل ہیں۔ اب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تو دین کی خاطر وہ جان دی تھی۔ کس کی خاطر؟ بولیے، دین اسلام کی خاطر جان دی تھی۔ اور آج میں فخر کرتا ہوں اپنے بابا سعید فاروقی پر کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو ڈالا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ آپ زور نہ لگائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، مگر کہتے تھے اگر عشق مصطفیٰ سناتے سناتے میری جان بھی چلے جائے، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہوگی۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا پرچار کیا، آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کا پرچار کیا، آپ کے دلوں میں معرفت مصطفیٰ کا پرچار کیا، آپ کے دلوں میں ذکر مصطفیٰ کا پرچار کیا، آپ کے دلوں میں ادب مصطفیٰ کا پرچار کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کی قوم نے اس کو بغیر جنازے کے، بغیر غسل کے گڑھے میں پھینک دیا۔ خدا نے کہا، موسیٰ اے پیارے موسیٰ جا، یہ بنی اسرائیل کی قوم نے میرے بندے کے ساتھ کیا کر دیا، تو جا اس شخص کو، اس میرے بندے کو، اپنی امتی کو اس گڑھے میں سے نکال، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کو خوشبو لگا، اس کا جنازہ پڑھا، اور پھر اس کو مٹی میں دفن کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا، باری تعالیٰ وہ اتنا بڑا گناہگار تھا، میں اس کو جا کر نکالوں، اس کا جنازہ پڑھاؤں، یہ بنی اسرائیل کی قوم کیا کہے گی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ بے شک میں جانتا ہوں وہ گناہگار تھا، تو بھی جانتا ہے وہ گناہگار تھا، سب جانتے تھے، بہت بڑا خطاکار تھا، بس تو جا اس کو گڑھے سے نکال، اس کا جنازہ پڑھا اور پھر اس کو دفن کر۔ حضرت موسیٰ نے اس کو گڑھے سے نکالا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا۔ جب دفن کر کے واپس آئے پوچھنے لگے، باری تعالیٰ وہ راز کیا تھا جو راز تجھے معلوم تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں؟ وہ راز مجھے تو بتا۔ خدا نے کہا، موسیٰ
بے شک بہت بڑا گناہگار تھا، مگر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم جب یہ توریت کو کھولتا تھا، توریت کی تلاوت کرتا تھا اور جب ورقوں کو آگے پیچھے کرتا تھا، جب میرے محبوب مصطفیٰ کا نام آتا تھا تو اس مصطفیٰ کے نام کو چون کر اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا۔ میں اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، اس عشق مصطفیٰ کی خاطر میں نے آج اس کو بخش دیا۔ اب ذرا اپنے ایمان سے فیصلہ کریں، وہ تو گناہگار تھا، وہ پھر بھی بخشا گیا، جس کا شب و روز محمد محمد کرتے گزر گئے۔ وہ ساری زندگی جس نے محمد محمد کرتے گزار دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ جس نے ساری زندگی محمد محمد کرتے گزار دی۔ یہاں پر میرا ایمان کہتا ہے کہ جب قبر میں فرشتوں نے سوال کیا ہوگا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے قبر میں آنے والے اتنا تو بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو یقیناً میرا ایمان ہے حضور نے فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا اور کہا ہوگا، منکر نکیروں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، بلکہ مجھ سے پوچھو آنے والا یہ کون ہے۔ مجھ مصطفیٰ سے پوچھا جائے کہ قبر میں آنے والا کون ہے۔ یہ شخص تو وہ شخص ہے جب توتلا مسجد کے منبر پر بیٹھتا تھا اور جھوم جھوم کر پڑھتا تھا، کہتا تھا زلفاں چھلے وہ چھلے۔ اگر وہی ذوق رکھنا ہے، میرے بابا آپ سے دور نہیں گئے، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہوگا جب وہ شاہی مسجد توتلا کے سٹیج پر بیٹھ کر جھوم جھوم کر پڑھتا تھا، وہ رقص کر کر کے پڑھتا تھا، وہ رو رو کر پڑھتا تھا کہ آقا آپ ہمیں بھی بتائیں کیا پڑھتا تھا۔ فرشتوں جب وہ پڑھتا تھا، خدا کی قسم زلفاں چھلے وہ چھلے، زلفاں چھلے ہوئے چھلے، اوے زلفاں چھلے ہوئے چھلے، زلفاں چھلے ہوئے چھلے، اوے سارا جگ تھوڑا ہے پر محمد تو تھلے وہ تھلے، سارا جگ سونا ہے پر محمد دے قدمہ تو تھلے و تھلے۔ آقا نے کہا ہوگا جب یہ میرا امتی میرا نام لیتا تھا تو میں گنبد خضرا سے بیٹھ کر اس کو دیکھتا بھی تھا، اس کا عقیدہ نذرانہ بھی دیکھتا تھا، اس کی محبت بھی دیکھتا تھا، یہ مجھ سے خوش ہوتا تھا، میں اس سے خوش ہوتا، یہ مجھ سے خوش ہوتا تھا، میں محمد گنبد خضرا سے بیٹھ کر اس کو دیکھتا بھی تھا اور اس سے خوش بھی ہوتا تھا۔ تو میرے والد گرامی نے کوٹ کوٹ کر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کر پلائے، اور ہر جمعے کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا خطاب ہو آپ کی زندگی بدل جائے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، میں اپنا موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں، بس آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے تھے کہ کسی کا باپ چلا گیا، لیکن وہ صدمہ آج سمجھ آتا ہے کہ جب ہمارے والد کا سایہ ہم سے اٹھ گیا۔ اور ہمارے لیے آپ یہ بھی دعا کریں کہ ہم اپنے والد گرامی کو ان کا جو مشن تھا، اپنے تایا جان مفتی خورشید احمد صدیقی اور وحید احمد عثمانی صاحب اور قاری مطیع رسول سعیدی صاحب، ان کی زیر سرپرستی میں
اور اس مسجد انتظامیہ کی زیر سرپرستی میں اور آپ سب کی زیر پرستی میں ہم اس مشن کو لے کر آگے چلیں. اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تصدق سے ہمیں اس مشن کو مزید آگے اور بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب میری والدہ کے لیے بھی دعا کریں. جس کے والدین اس دنیا میں زندہ ہے خدا کے لیے ان کی عزت کریں. جب یہ پردہ فرما جاتے ہیں پھر بہت احساس ہوتا ہے. آج جب میں جمعہ کے لیے تیاری کر رہا تھا تو مجھے BCO فون آئے کہ جلدی پہنچے. لیکن وہ منظر بار بار یاد آتا تھا کہ پچھلے جمعے ہم تو والد کے ساتھ تیاری کر رہے تھے، لیکن آج تیار ہو رہے تھے لیکن والد گرامی نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی. وہ شکایت کرنے لگی کہ آقا میں بوڑھی عورت ہوں، ابو ہریرہ کو سمجھائیں یہ جہاد پر نہ جائے. میرا کون سہارا ہے؟ ایک ہی سہارا ہے، میرا کوئی دوسرا سہارا نہیں. آقا ابو ہریرہ کو سمجھائیں. جب والدہ نے یہ شکایت کی تو میرے آقا مدینے کی گلیوں پہ نکل پڑے، کہنے لگے آئین ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، کہاں ہے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کر لاؤ. گلیوں میں شور مچ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. جب ابو ہریرہ کے کانوں تک آواز پہنچی دوڑ کر حاضر ہوئے. آقا حکم فرمائے، آپ مجھے یاد کر رہے ہیں، حکم فرمائے. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے جہاد کے ارادے کو ترک کر اور اپنی والدہ کی خدمت کر. چھوڑ دے جہاد کو، اپنی والدہ کی خدمت کر. باقی رہا ثواب کا مسئلہ، میں نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اپنی والدہ کی خدمت کر. جو ثواب تجھے جہاد میں ملنا تھا اس سے بڑھ کر میں تجھے ثواب دوں گا. اس سے بڑھ کر جو تجھے ثواب دیا جائے گا وہ والدہ کی خدمت ہوگی. تو صاحبان محبت خدا کے لیے اپنے والدین کی ان سے محبت کریں. اگر ان کی خدمت کا آپ کو موقع ملتا ہے ان سے محبت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. جب یہ لوگ پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر بعد میں یادیں ہی رہ جاتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میرے چند کلمات، چونکہ والد گرامی اب یہاں پر موجود تو نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے وہ سن ضرور رہے ہیں. اللہ رب العزت میرے ان چند کلمات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مشن کو مزید اچھا سے اچھا لے کر آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، خطاب کے لیے نہیں، صرف ایک بات. اعتبار والے دن برادر عزیز کی ایک تعزیتی ریفرنس سے ہے. جہاں وہ پہلے جمعہ پڑھاتے تھے بیان ہوتا تھا چونگی نمبر 1 صبح 9 بجے محبتوں کا ثبوت آپ وہاں بھی دیں. اور 21 تاریخ کو اللہ شافی چوک سٹریٹ نمبر 7A مجھے یاد ہے اللہ شافی چوک کے ساتھ اپنا کالونی کالونی میں ان کی یاد میں 21 بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ان کی یاد میں پروگرام ہے باغ پنتن کے اندر. تمام حضرات تشریف لائیں. میں اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے یہی کہتا ہوا آپ کو سنتوں کا ٹائم دیتا ہوں.
میرا وہ بھائی خواہش ظاہر کرتا تھا جو میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پوچھیے میرے استاد محترم علامہ مولانا بشیر احمد صاحب نوری سے کہ جن کی مسجد میں 27 رمضان کی رات کو ہمیشہ وہ حاضری دیتے، یا عمران بیٹے سے پوچھئے یہی کہتے، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ جب میں ان کو اتار رہا تھا تو میں نے یہی کہا، اے بھائی، دیکھنے والوں نے دیکھتے رہے کہ بھائی رو رہے ہیں، نہیں بلکہ کہہ رہا تھا کہ شالا مرنے نویر کسے دے، ویرا والے او محبت دینا مل کے آکو شالا مرنے نویر کسے دے، تے نہ ہون نیمانیاں پینا شالا مرنے نویر کسے دے، تے نہ ہون نیمانیاں پینا، او جس بھین دا ویر نہ کوئی، انہیں کی دنیا تو لینا۔ اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا جاؤں کہ وہ اب ہم میں نہیں بلکہ استاد محترم موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں اللہ کا ولی وہ دنیا میں رہے ایک حصہ فیض دیتا ہے، عالم میں برزخ میں چلا جائے وہ 9 حصے فیض عطا کرتا ہے۔ ان کا یہی عقیدہ ہے، اٹھ کھڑے ہو جائیے، محبت کے ساتھ حسب سابق اللہ کے گھر کی امداد کریں تاکہ میرا بھائی یہ نہ کہے کہ حضرات نے یہ مسجد کو بھول گئے۔ اٹھیے ذرا محبت کے ساتھ۔